سب نہیں جا رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں سب. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت اہل بیت اعمال کو جنت میں جانے کے بعد درجات کو بلند کرتے ہیں، اعمال جنت میں کلاس بناتے ہیں. جیسے کوئی شخص مالک پور سے بیٹھا کیفیات پر، اب لکھنؤ کا ٹکٹ 55 روپیہ ہے، اس میں سپر فاسٹ کا لگ جائے گا تو 65 روپیہ ہو جائے گا، ہے نا؟ یہ ہے چالو کا ٹکٹ. اب اس کو آپ کلاس بنانا چاہیں، وہی کیفیت ٹرین ہے، وہی 2225 ٹرین نمبر بھی ہے، وہی پٹری بھی ہے، وہی راستہ بھی ہے، وہی لکھنؤ بھی ہے. کوئی 65 روپئے میں جا رہا ہے، کسی نے کہا نہیں صاحب تھوڑا سا اور خرچہ کریں، اس نے 135 روپیہ خرچہ کیا، اب سلیپر میں جا رہا ہے، اب کلاس تھوڑا اور ہائی ہو گیا. کسی نے اور پیسہ خرچ کیا، AC 3 میں جا رہا، کسی نے اور خرچہ کیا، AC 2 میں جا رہا. کسی نے کہا نہیں ہم ذرا اور آرام سے رہیں گے، AC فرسٹ کلاس میں جا رہا. اب لکھنؤ تک کا 550 سے زیادہ لگ گیا، نہیں 550 لگ رہا ہے AC 2 ٹائر کا. 1000 روپیہ ہے AC فرسٹ کا لکھنؤ تک کا. تو یہ پیسہ جو ہے وہ کلاس کو بڑھاتا رہا. اسی طرح اعمال جنت میں کلاس کو بڑھاتے رہیں گے. جنت میں بھی درجے ہوں گے، کوالٹی ہوگی. یہ تھرڈ کلاس، یہ فرسٹ کلاس، یہ سیکنڈ کلاس، درجات ہوں گے. اور ہمارے یہاں جنت میں بھی درجات ہوں گے. اور یاد رکھیں جنت میں کوئی بوڑھا ہوا نہیں جائے گا، نہ بوڑھی عورت نہ بوڑھا مرد، ہے نا بھائی؟ پرسوں ماشاءاللہ ہمارے جلال پور کی معروف انجمن عباسیہ نے بھی کامیاب محفل کی، اور وہاں کی بھی پوسٹر کی سرخی تھی سردار جنت کی جشن ولادت پر محفل. آج صبح بھی سردار جنت زندہ باد. تو سردار جنت کا روزے ولادت ہے تو جنت کی بھی تو کچھ بات ہو جائے. جنت میں کوئی بوڑھا ہوا نہیں جائے گا، نہ بوڑھی عورت نہ بوڑھا مرد. رسول نے جب اپنے زمانے میں کہا تو ایک بوڑھی عورت رونے لگی، یا اللہ میں بوڑھی ہوں، میں نہیں جاؤں گی. کیوں رو رہی ہے؟ ارے بوڑھے جوان بن کے جائیں گے. اب یہ نہ سمجھی ہے کہ ہمارا امام حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار. وہ ایک صاحب کو پتہ نہ کیا سوجھی، وہ ایک صاحب کو جنت کے بوڑھوں کا سردار بنا دیا. اچھا انہیں یہ کنفرم بات یاد ہی نہیں رہی کہ جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا نہیں، تو پھر سرداری کہاں رہے گی؟ وہاں سب جوان جائیں گے. اور یاد رکھیں جنت میں کوئی اونچا نہیں سنے گا، کسی کو کم نہیں دکھائیے گا، سب کو 100% دکھائی دے گا، فل آواز سے سنیں گے. کسی کی کمر نہیں جھکی ہوگی جنت میں، کوئی کراہ نہیں رہا ہوگا، کوئی بے چین نہیں ہوگا، کوئی نہیں کہا کہ ارے باپ رے باپ، ارے بھیا جنت جنت ہے، یہ سب تھوڑی ہوگا. جنت جنت ہے، کوئی اسپتال تو نہیں ہے، وہاں کوئی درد نہیں ہوگا، کوئی پین نہیں ہوگا، کوئی علاج معالجہ نہیں ہوگا، کوئی مرہم پٹی نہیں ہوگی. اور ایسی جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین. بزرگان محترم، ہم نے تو پوری دنیا میں یہی دیکھا، نماز عبادت ہے مگر لوگ پڑھ رہے ہیں جنت کی لالچ میں. روزہ عبادت ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں جنت کی لالچ میں. رکتا ہوں ذرا، یہ اہم بات ہے، اس سے ہمیں بات کریں. یاد رکھیں یہ بات بالکل طے ہے کہ حسین پر رونے والا جنت میں ضرور جائے گا. مہدی حسن واحد جلال پوری عرض کر رہا ہے، احادیث معصومین کی روشنی میں، سیرت ائمہ کی روشنی میں، حسین پر رونے والا جنت میں ضرور جائے گا. اور مولانا اگر بے عمل ہے تب او بھیا، حسین پر رونے کی بات کی کہی تبھی آپ کو عمل یاد آیا. ہم نے کہا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت، تب آپ نے نہیں کہا ماں اگر بے عمل ہے کیا تب بھی اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے؟
وہاں عمل بے عمل کا کوئی تصور نہیں آیا، لیکن جیسے ہی ہم نے کہا ہمیں حسین میں رونے والا جنت میں جائے گا، آپ نے کہا اگر رونے والا بے عمل ہے تو ایک بات سن لیجیے، بے عملی کا نتیجہ سزا اور عذاب ہے، مگر جہنم نہیں ہے، جہنم بغض اہل بیت کا نتیجہ ہے۔ یہ بات سنیے، لوگوں پر پہنچائیے، جہنم بنی ہے صرف دشمنان اہل بیت کے لیے، جنت بنی ہے صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے۔ اور وہ بے عملی تو میں تو کہتا ہوں کہ جو بے عمل ہے وہ سزا نہیں پائے گا، یہ عذاب میں گرفتار نہیں ہوگا، نہیں، نماز نہیں پڑھتا گناہ کبیرہ ہے، سزا پا سکتا ہے، عذاب ہو سکتا ہے، روزہ چھوڑ رہا ہے گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے گناہ کبیرہ ہے، ان تمام بے عملی کی سزا وہ پائے گا اگر توبہ نہیں کی اور بخشش نہیں ہوئی۔ لیکن حسین پر رونے کی جگہ ہے جنت، جنت۔ میں نے فرمائی جلال پوری سے میرے اس دعوے پر کوئی نہ اٹھے کہ بار بار کیوں کہہ رہے ہو کہ حسین پر رونے والا جنت میں جائے گا، اس لیے کہ حسین پر رونے والا جنت میں جائے گا، یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، معصوم کا وعدہ ہے۔ یہ بہت توجہ نے کیا کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ حضرات کی توجہات کو ذہن محترم۔ تو جنت میں جانا حسین کے رونے والے کا یہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ جب ہم دعویٰ کریں تو آپ بحث کیجئے کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ یہ معصوم کا وعدہ ہے، اور وہ معصوم جو جنت کا مالک ہے، صادق آل محمد علیہ السلام نے۔ یہ خوش قسمتی ہماری ہے کہ ادھر سارے رضی اللہ ہیں، کوئی علیہ السلام نہیں، ادھر سب علیہ السلام ہے، کوئی رضی اللہ نہیں۔ تو صادق علیہ محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من بکا علی الحسین اور ابکا اور تباکا وجبت لہ الجنہ، جو شخص حسین پر روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے اس پہ جنت واجب ہے۔ کہا مولانا یہ رونے والا نہ رو پا رہا ہو تو صورت بنائے، یہ مکاری تو نہیں ہے؟ ارے مکاری اگر یہ ہے تو پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ جو روزہ نہ رہے مجبوراً وہ روزے دار کی صورت بنائے؟ وہ بھی تو مکاری ہے۔ بھیا یہ بات صرف شیعہ کتاب میں نہیں ہے، مسلمانوں کی ہر کتاب میں ہے۔ دیکھو احترام ماہ رمضان میں اگر شرعی مجبوری سے کوئی روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزے دار کی صورت بنائے، وہ روزے کی طرح رہے۔ کہا مولانا یہ احترام روزہ میں ہے تو اسی طرح یہ احترام عزاداری میں ہے۔ نہ روزہ کو توڑنے والے کی صورت اور بزرگان محترم حسینیت کی قدر کر، عزاداری کی قدر کر، تین شعبان کی اہمیت کو پہچانے، اسی یاد حسین کے طفیل، اسی عزاداری کے صدقے میں جتنی اسلامی خوبیاں ہیں سب زندہ ہیں، سب سلامت ہیں، سب پائندہ ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، اخلاق ہو، صلہ رحم ہو، سب اسی کے طفیل میں ہے۔ یہاں تک کہ پردہ، حجاب عورتوں کا پردہ، یہ بھی سلامت ہے عزاداری کے صدقے۔ شادی بیاہ ختنہ عقیقے کی تقریب میں پردے کا احساس اگر مر بھی جائے تھوڑی دیر کے لیے
مگر عزاداری کے حوالے سے مجلس ہو، ماتم ہو، جلوس ہو، ہر عورت چوکندہ رہتی ہے کہ کہیں سے کوئی بے پردگی تو نہیں ہو رہی. تو یہ عزاداری کا صدقہ ہے کہ آج پردہ خلافت ہے. اور کوئی بھی خاتون جب حسینیت کے پلیٹ فارم سے یہ سنتی ہے کہ شہزادیوں کی کسروں سے چادریں چھن گئی تو ہاتھوں سے پردہ کی، تو کون خاتون پہ پردہ رہنا گوارا کرے؟ مگر سنیے بھائی حجاب کے حوالے سے سنیے، بڑی توجہ سے سنیے. اب تک میں نے آپ سے نہیں کہا کہ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن 2 منٹ بہت توجہ چاہ رہا ہوں. یاد رکھیں، پردہ حجاب ون سائیڈڈ عمل کا نام نہیں ہے. پردہ دونوں طرف کا معاملہ ہے. مرد کی طرف سے بھی پردہ ہے، عورت کی طرف سے بھی پردہ ہے. نہیں بات واضح ہوئی. اب لفظ بدلتا ہوں شاید سوال لیں، یعنی پردہ حجاب صرف عورت کی غیرت کا سوال نہیں ہے، مرد کی بھی غیرت کا سوال ہے. اسی لیے شہزادی نے فرمایا ہے کہ عورت کی نظر مرد پہ نہ پڑے، مرد کی نظر عورت پہ نہ پڑے. وہ 2 نبی کی بیویاں تھیں، لیکن بہت مشہور نام ہے دونوں کی بیویوں کا. عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی تھے نا رسول کے، بالکل نابینا. تو رسول اللہ اپنے ساتھ لیتے آئے مسجد سے گھر. وہاں رسول کی 2 بیویاں بچی تھیں، بڑی مشہور بیویاں. تو رسول نے کہا کہ تم یہاں بیٹھی ہو، میرا صحابی آیا ہے عبداللہ ابن